بات کرتے ہیں توہین پارلیمان بل کی۔ توہین پارلیمان یعنی کہ آپ اگر پارلیمان کی توہین کریں گے تو سیدھا سیدھا آپ کو کوئی نہ کوئی سزا سنا دی جائے گی۔ اب یہ سزا سنائے گا کون، کس قسم کے چارجز ہیں یا کس قسم کی توہین ہے، کس قسم کے جملے ہیں جو کہ توہین پارلیمان کے زمرے میں لیے جائیں گے، اور اس بل میں مزید کیا لکھا ہے یہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رانا محمد قاسم نون صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کہنے کو تو منحرف رکن ہیں، ممبر قومی اسمبلی کے، اور انہوں نے ہی اس بل کو قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو، بہت شکریہ سر۔ تھوڑا سا اگر ہمیں گائیڈ کر سکیں یہ بل کیا کہتا ہے سر؟ دیکھیں جی، یہ پنشمنٹ آف پارلیمنٹ کے حوالے سے یہ بل نیشنل اسمبلی نے پاس، اس میں یہ پچھلے 50 سال سے ڈیفیشنسیز تھیں۔ 1973 کا کانسٹیٹیوشن تو بن گیا، لیکن اس کے بعد کچھ سزا و جزا کا جو عمل ہوتا ہے ہر ادارے میں، اس کا یہاں پہ وجود نہیں تھا، جس سے یہ پارلیمنٹ ٹروتھ لیس پارلیمنٹ تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں آلریڈی یہ بل ایکٹ بن چکا ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے، سندھ اسمبلی میں بھی کرتا ہے اور بلوچستان اسمبلی میں بھی۔ لیکن شومی قسمت کے یہ اس پہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں اس کا وجود ہی نہیں تھا، صحیح ہے، تو اس پہ خاصے عرصے سے کام ہو رہا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد پارلیمان کی عزت، وقار، توقیر میں اضافہ ہوگا، پارلیمنٹ کا تقدس میں اضافہ ہوگا، اور اس میں یہ جو بل ہے اس کا مین جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بریچ آف پریولیج ہوا، چاہے کسی ممبر کا، اسٹینڈنگ کمیٹی کا یا ہاؤس کا، تو اس پہ پھر ایک میکنزم ایوالو ہوا ہے جو بالکل آئینی طور پہ اور لیگلی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھا گیا ہے، اور اس میں ہم نے کنٹمپٹ کمیٹی کا ایک کانسیپٹ دیا ہے۔ تو جو بھی پریولیج بریچ ہوا وہ پریولیج کمیٹی میں آئے گا، یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہوئے گی، اس کے بعد وہ ریفر کرے گی پریولیج کمیٹی کنٹمپٹ کمیٹی کو۔ رانا صاحب یہ بتائیے کہ اس بل کا اطلاق جو ہے وہ عام عوام پر بھی ہوگا یا کوئی خاص صرف جو ہے وہ اسمبلی ممبران پر اور مختلف جو ادارے ہیں ان پر ہوگا؟ اینی پرسن جی، جو نیچرل پرسن ہے، لیگل ٹرم ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو ولفلی کمیٹیز کو یا ہاؤس کو ایویڈنس، کوئی ڈاکومنٹس یا کوئی کنسیلمنٹ آف فیکٹ کہہ لیں یا ٹیمپر کرے گا تو اس کے خلاف یہ کنٹمپٹ تصور کی جائے گی، بریچ آف دا پریولیج تصور کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ کنٹمپٹ کمیٹی جو بنائی جا رہی ہے، اٹ شیل بی کنسسٹڈ آن 5 ممبرز جی۔ صحیح ہے، ایک ممبر نیشنل اسمبلی سے اسپیکر نومینیٹ کریں گے، ایک ممبر جو ٹریری بینچ سے ہوگا، ایک ممبر نیشنل اسمبلی لیڈر آف اپوزیشن کی کنسلٹیشن سے ہوئے گا، اور 2 سینٹ سے ممبرز ہوئیں گے، ایک سملرلی ایک ٹریری سے اور ایک اپوزیشن سے۔ اچھا، تھوڑا سا اس کا ایگزامپل اگر ہے، ہاں یہ توہین کی ایگزامپل جو ہے وہ عام آدمی کو اس طرح سے نہیں سمجھ آئے گی کہ بریچ آف فلانا یا وائلیشن یا اس طرح سے، اگر آپ کچھ ایگزامپل سے بتا سکیں کہ کیا اس میں جملے بھی ہوں گے کہ کسی نے کسی کے بارے میں، اور اچھا کیا اب یہ توہین پارلیمنٹ بل صرف پارلیمان کے حوالے سے کسی جملے پہ کسی شخص پہ لگ سکتا ہے، یا پارلیمان کے کسی ممبر کے اوپر آپ نے کوئی بات کی ہے اس پہ کوئی الزام لگایا ہے؟ جیسے سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، یا مثال کے طور پر کسی شخص نے، عام آدمی نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو اسمبلی صحیح نہیں ہے، یہ کوئی ایسا جملہ استعمال، جو غیر پارلیمانی زبان ہوتی ہے جو کہ پارلیمان کے اندر آن دا فلور آف دا ہاؤس استعمال کر رہی ہے، کیا اس کو بھی اس زمرے میں لایا جائے گا کہ وہ بھی توہین ہے پارلیمان کی؟ دیکھیں جی، یہ بڑا براڈ بیسڈ ہے، اس میں اینی پرسن میں نے عرض کیا ہے، اور اس میں جو اینی پرسن ہوتے ہیں وہ لیگل ٹرمز میں نیچرل پرسن جس کو کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو بھی پریولیج بریچ ہوتا ہے، کوئی ریاستی ادارے کرتے ہیں یا آئینی ادارے کرتے ہیں،
تو اس کے خلاف نیشنل اسمبلی کی کمیٹی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے جس کا میں چیئرمین ہوں. جی بالکل. اور رولز آف پروسیجر اینڈ پریولیجز، اس میں جب پریولیج موشن آ جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ فنکشنریز یا دوسرے جو ریاستی ادارے ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں آنے سے، جس سے کمیٹیز کا جو ورکنگ ہے وہ متاثر ہوتی ہے. صحیح. جب تک کمیٹیز اسٹرانگ نہیں ہوں گی، فنکشنل نہیں ہوئیں گی، اس وقت تک نیشنل اسمبلی مؤثر انداز میں افیکٹو نہیں ہو سکتی. چلیں سر، مثال کے طور پہ رانا تنویر صاحب نے کچھ دن پہلے فلور آف دا ہاؤس پہ کچھ الفاظ کہے تھے جو کہ نہ ہم پروگرام میں کہہ سکتے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ آپ اپنے گھر میں یا ہم میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. ایک دوسری جماعت کے لیڈر کے حوالے سے انہوں نے وہ بات کی تھی جس پہ کہ سوشل میڈیا پہ بڑا شور شرابہ مچا. کیا وہ زبان توہین پارلیمان کے زمرے میں آئے گی؟ دیکھیں، جو بھی اس کے خلاف کنٹمپٹ کمیٹی پریولیجز کمیٹی میں آئے گا تو اس کے خلاف تو ہو سکتا ہے کنٹمپٹ ہاؤس کی کنٹمپٹ کے زمرے میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی نے اگر کنٹمپٹ پروسیڈنگز موو کر دی ہیں اور وہ کمیٹی میں لے کے اپنی پٹیشن چلا گیا ہے تو پھر اس پہ کاروائی ہوگی، ایسا ہی ہے؟ جی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. کمیٹی ول ریفر دا میٹر اینڈ موشن ٹو دا کنٹمپٹ کمیٹی جو بننے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اور اس کے خلاف اپیل ہے. جی، اس کے خلاف اپیل ہے، اپیل کا پروسیس بھی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی اینڈ چیئرمین سینٹ کی صورت میں. اچھا، اب صحافتی حلقوں میں بھی کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات مجھ سے ہو رہی تھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ جی صحافی بھی اگر اپنے پروگرام میں کسی طریقے سے حکومت کے کسی کام پر تنقید کرتے ہیں تو اس پر بھی یہ لاگو ہو سکتا ہے کیا؟ حکومت کی بات نہیں ہے، پارلیمان کی بات ہے. جی، پارلیمنٹ کی کسی یہ کنٹمپٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے، کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ کا بل ہے. جی، تو ہوگا لاگو سر صحافیوں پہ لاگو ہوگا اگر صحافی کوئی کوشچن کرتے ہیں یا کسی چیز کو غلط کہتے ہیں یا ان کے مطابق کوئی چیز یا کوئی بل یا کوئی ایکٹ کوئی بن رہا ہے وہ لاگو ہوگا. جی، سب پہ لاگو ہوگا. ٹھیک ہے. تو فریڈم کہاں گئی سر پھر ہماری؟ نہیں، فریڈم تو اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے. اگر سوال نہیں کر سکیں گے تو پھر کیا کہاں کی فریڈم؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو دوسرے پیرائے میں لے رہی ہیں. فریڈم تو آلریڈی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اسپیچ ہے، سب آئینی طور پہ پروٹیکٹڈ ہے. لیکن یہ جو توہین ہے، کسی بھی تحقیر ہے، تہذیب ہے، جی، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا. اور وہ جو اس قسم کے لفظ ہیں، وہ ٹریکٹر ٹرالی اور یہ والی چیزیں ساری، یہ بھی سب اس کمیٹی میں جا سکتی ہیں اگر کوئی پٹیشن موو کر دے. اسپیکر ایکسپنڈ کر دیتے ہیں. جی، اسپیکر کو اختیار ہے. جی، ایسے ڈیروگیٹری ریمارکس کہیں بھی ہوئے اسپیکر صاحب اس کو ایکسپنڈ کر دیتے. بالکل ٹھیک ہے. جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. رانا قاسم نون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں توہین پارلیمنٹ بل کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے.